السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 57 سے 58 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو جنتوں میں بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوگی پاکیزہ، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ہم ان کو گہرے سایوں میں۔ تو جہنمیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب جنت کا ذکر کیا کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنتیں ہیں۔ دنیا کی ساری خوشیاں، دنیا کے سارے غم، دنیا کے ساری اچیومنٹس سب عارضی ہیں، اور ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول بغیر خوشبو کے۔ یعنی اگر کوئی منہ سے مومن بنتا بھی رہے، اپنا نام بھی مومن رکھ لے، اگر اس کے کام مومنوں والے نہیں ہیں تو اسی کسی بھی طرح مومن نہیں قبول کیا جائے گا، کیونکہ انسان کے کہنے سے نہیں، اللہ اس کے عمل سے دیکھتا ہے۔ تو جو بھی ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ضرور داخل کریں گے جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پھر اس میں ہمیشگی ہوگی۔ دنیا کا کوئی غم، کوئی خوشی، کوئی چیز، کوئی گھر، کوئی لگژریز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو جاتی ہے، اور اگر چیز فریش ہے، نئی ہے، ابھی لا کے رکھی ہے اور ابھی تو اس کی چمک بھی مان نہیں پڑی، انسان ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کیا پتہ وہ کب تک اس کو استعمال کرتا ہے اور کتنا استعمال کر پاتا ہے، یا تو اس کو کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ وہ ان چیزوں کو اٹھ کے دیکھ نہیں پاتا، یا پھر وہ دنیا سے ہی چلا گیا، لیکن وہاں ہمیشگی ہے، ہمیشہ کا خلود، یعنی رہنا ہی وہاں ہمیشہ، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کوئی بدلنا نہ چاہے گا اپنے اس آنر کو، اس جگہ کو۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس کائنات کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے کی، آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا، اس جوڑے سے کائنات کو شروع کیا، اور جنت میں بھی اسی جوڑے کا ذکر کیا کہ وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، خیالات کے لحاظ سے، اپنی عادات کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے، جسمانی، ذہنی، روحانی، ہر طرح سے پاکیزہ بیویاں جنہیں دیکھ کے دل خوش ہو، اور دنیا کی عورت اور حور کا کوئی جوڑ نہیں، دنیا کی عورت کو اللہ تعالیٰ اتنا اعلیٰ درجہ دے گا، اور پھر وہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی گرجز نہیں، کوئی کسی کے بارے میں کمی کوتاہی کا گلہ ہی نہیں۔ دنیا میں کہاں بنتے ہیں ایسے جوڑے؟ لاکھوں میں کوئی ایسا جوڑا ہوگا کہ جو بہت بہترین ہوگا، کہ ایک دوسرے کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی بات کو مان لینے والے، ایک دوسرے کے خیالات کو اہمیت دینے والے۔ بہت بہت اچھے جوڑوں میں بھی مائنڈ سیٹ نہیں ملتا۔ بعض دفعہ ایک بات بیوی منوانا چاہتی، شوہر نہیں مانتا، اور بعض دفعہ شوہر منوانا چاہتا ہے، بیوی نہیں مانتی۔ تو یہ ساری جو ٹینشنیں ہیں، پھر جسمانی طور پہ کبھی بھی کوئی بیوی ہمیشہ پاکیزہ نہیں رہ سکتی، بہت ڈیٹیز آتی ہیں اس کو، پھر اس کے ڈلیوری کے دن ہوتے، بہت سارے دن کہ وہ، اور پھر کچھ ویسے بھی گندی رہنے کی کچھ کو عادت ہوتی، یا پھر زبان گندی ہے، الفاظ گندے ہیں، تو وہاں ہر طرح کی پاکیزگی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں من گہرے سایوں میں داخل کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سورج ہے اس کو بہت قریب لے کے آیا جائے گا، اتنا زیادہ گرمی ہو جائے گی کہ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں اتنی دور سورج ہے تو گرمیوں میں انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے، اور جب بالکل قریب لے کے آیا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اور یہاں بھی اب گرمی میں کہیں جا رہے ہیں اور گہرا سایہ ہو تو
بہت بڑا درخت ہو تو دل خوش ہو جاتا، دل کرتا یہاں کھڑے ہو جائیں۔ ان سایوں کا کیا کہنا جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کو سوار 100 سال تک عبور کرتا رہے نہیں کر سکے گا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر عرش کا سایہ، کتنے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ اللہ ان کو اپنے سائے کے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ وہ لوگ جو جوانی میں عبادت کریں، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کی عبادت، عادل امام اور ایسا نوجوان جس کا مسجد میں دل لگے، پھر اللہ کی خاطر دوستی کرنے والے اور اللہ کی خاطر بغض رکھنے والے، پھر تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی ان میں کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ امانتوں کو اس کے اہل کے سپرد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دنیا میں دیا ہے، ہماری جان، مال، گھر، اولاد، ہر طرح کا جو رزق ہے ہمارے پاس، یہ رزق کی پوری مختلف شکلیں ہیں، پھر ہماری صحت، ہمارا ٹائم، سب کچھ ہمارے پاس امانت ہے۔ اس کے علاوہ مزید زندگی میں جو بھی انسان جہاں بھی ہوتا ہے، اس کے انڈر کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان کا امین ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، راعی شیفرڈ کو کہتے ہیں، چرواہے کو، جو اپنی ڈھیر ساری بکریوں کے اوپر نگرانی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر ذمہ داری وہ مالی ہو، کوئی عہدہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر لحاظ سے ایک امانت ہے۔ اگر کسی کو کہیں جاب کرنا ہے، وہ جگہ، اس آفس کی چیزیں، وہ ٹائم، سب کچھ اس کے لیے امانت ہے کہ ان میں خیانت نہ کرے، کہ جاب کے ٹائم پہ اپنی کسی کاموں میں مشغول رہے یا اپنے دفتر کی چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں لائے مالک کی اجازت کے بغیر، یا اس کے مال میں مزید کوئی تصرف کرے۔ تو یہ سب عورت اپنے گھر میں امین ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے سے پہلے بھی کیا مشہور تھے؟ صادق اور امین۔ اور جتنے انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، سب کے ساتھ فرمایا رسول امین۔ انہوں نے ایز اٹ از اللہ کی اس امانت کو پورا کیا۔ جس مشن پر اللہ نے ان کو لگایا تھا، اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی انسان کسی کو کوئی عہدہ دینے لگے، وہ چاہے گھر کے لیول پہ ہو، کہ کسی کو چابیاں پکڑانی ہے یا کسی کو گھر کا خرچہ پکڑانا ہے، اس کی اہلیت ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ اس قابل ہے۔ بعض دفعہ عورتوں میں بہت قابلیت ہوتی، مرد میں نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ مرد میں بہت قابلیت ہوتی، عورت میں نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز دیکھ کے مرد کو اگر سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتا، اسے چاہیے عورت کو یہ ذمہ داری پکڑا دے، ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر پائے گھر کو۔ اور اگر عورت کو لگتا ہے کہ میں پیسوں کو صحیح سنبھال نہیں سکتی، تو وہ صرف اس شوق سے کہ میرے پاس پیسے آئیں نہیں مانگے، واپس دے اسے کہ تم گھر چلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے ملک کی حکومت کی آفر تھی، انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ زمین کا یعنی خزانے کا مالک بنا دیجئے، کیونکہ مجھے اس کی سمجھ ہے، زمین کے اوپر بڑا کر دیجئے، یعنی جو ساری زراعت ہے اس کے اوپر، کہ مجھے اس چیز کی سمجھ ہے۔ تو عہدہ بھی وہ لینا چاہیے انسان جس کے اہل ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا شخص جسے کوئی عہدہ ملا، اس نے کسی کو صرف اپنی دوستی یا رشتہ داری کی وجہ سے دیا، تو اللہ کی اس پر ناراضگی ہوگی۔
یعنی بہت سارے لوگ اس لیے کسی کو جاب دے دیتے کہ یہ ہمارا اپنا یا ہمیں اس کی وجہ سے رشوت ملی ہے، تو یہ سب امانت میں خیانت ہے۔ اور سب سے بڑا خائن وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے، وہ چاہے اس کا وقت ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اس کا اولاد ہے، اس کا گھر ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، وہ سب سے بڑا خائن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ذمہ داری نااہل کے سپرد کی جا رہی ہے تو جان لو قیامت آنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا امانت انسانوں کے دل میں رکھ دی گئی، لیکن جیسے جیسے یعنی وقت گزرے گا، قیامت کے نزدیک مشہور ہوگا کہ فلاں جگہ ایک شخص بہت امانت دار ہے۔ انسان رات کو سوئے گا تو صبح اس کے دل سے امانت نکل چکی ہوگی، حتیٰ کہ ایک آبلے کی طرح ہوگی جو جلنے سے پڑ جاتا ہے، یعنی صرف آبلہ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اور پھر دوبارہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، یعنی اس کا صرف نشان رہ جائے گا۔ تو اس کا بہت سارا حصہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے کوئی بھی چیز آپ خریدیں اور کوئی اچھا انسان ہو جو آپ کو آپ کے پیسے کے مطابق چیز دے دے تو اس کی کتنی خوشی ہوتی، لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک تھوڑی سی سبزی بھی لی جائے تو اس میں سے بھی خراب ایڈ کی ہوتی، ایک فروٹ لیا جائے اس میں خراب ایڈ کیا ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لی، جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں۔ طواف کرنے کے بعد آپ نے چابی ان سے لی، آپ اندر گئے کعبہ کے، اور وہاں جو بت رکھے تھے ان کو توڑا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی انہوں نے بنایا تھا جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ علیہ السلام کو ان تیروں سے کیا سروکار، وہ تو حنیفہ تھے۔ پھر ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آپ نے ان کی جگہ پانی بہا کر انہیں مٹا دیا۔ باہر آئے اور کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس نے آپ سے وہ چابی طلب کی کہ ہم حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں اور یہ چابی بھی ہمارے پاس ہو جائے گی تو دونوں منصب اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے انہیں نہیں دی، بلکہ یہ پھر جب آپ طواف کر رہے تھے وہاں کھڑے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، تو انہوں نے یہ آیات آپ پہ نازل کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ کو وہ بلایا اور چابی ان کو پکڑا دی۔ آپ نے فرمایا آج کا دن وفا اور نیکی کے سلوک کا دن ہے، اور یہی ان کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی چابی آ رہی ہے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان یہ اسلام لائے تھے۔ استاد امین ہے، شاگرد امین ہے، بیوی و شوہر، ہر انسان اپنے لیول پہ دیکھے وہ کتنا امانت کو ادا کرنے والا ہے، اور سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں میں وہ خیانت تو نہیں کرتا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو اللہ سے خیانت کر سکتا ہے، فرائض میں خیانت کہ کوئی پڑھ لی کوئی نہیں پڑھ لی، کوئی روزہ رکھا کچھ نہیں رکھ دیے، کوئی بھی جو عبادت ہے اس کو پوری طرح ادا نہ کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ جو اللہ سے خیانت کرے گا وہ لوگوں سے تو مسٹ کرے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو خود ہر ایک کو اپنے لیول پہ دیکھنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل کے ساتھ کرو۔ دیکھو اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کرے اللہ اسے اس کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ تو وہ گھر کے لیول پہ انصاف ہو، بہوؤں میں انصاف ہو، بیٹے بیٹیوں میں انصاف ہو، میاں بیوی میں ہو، کہیں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تو انصاف کرو وہی تقویٰ کے نزدیک ہے۔ شہید کو بہت اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض اور امانت معاف نہیں ہوگی۔ اگر اس نے کسی کی امانت واپس کرنی ہوگی اسے کرنی پڑے گی۔ تو عورت اپنے شوہر کے رازوں کی امین ہے، اپنے گھر کی امین ہے، اور مرد بھی اپنی بیوی کی اچھی بری عادتوں کے ساتھ اس کا امین ہے۔ اپنے گھر میں ہر طرح سے اس کو دھیان رکھنا چاہیے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، کہیں اس کی اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہے۔ تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، وہ چاہے کہیں بھی
دو لوگوں کے درمیان آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک یہودی اور مسلمان فیصلہ لے کے آیا، آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک طرف یہودی اور ایک طرف مسلمان، اگر یہودی سچا آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دی۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں بہترین تعلیم دیتا ہے، کسی کی رعیت رکھنے کا کوئی حکم نہیں۔ حضرت عمر کا انصاف دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیکھ لیں، تو یہ بہترین عادل حکمران تھے۔ آپ نے فرمایا جو میں نے ابھی لسٹ بتائی کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں ایک عادل امام بھی ہے کہ اسے اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اللہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، ہر شخص اگر امین بن جائے، ہر شخص اگر منصف یعنی عادل بن جائے، گھروں میں بھی سکون، معاشرے میں بھی سکون، حکومتوں میں بھی سکون۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا۔ آپ نے جب یہ آیت پڑھی تو اپنے انگوٹھے کو کان میں رکھا اور شہادت کی انگلی کو آنکھ پہ رکھا کہ یہ کان اور یعنی سننے والا اور دیکھنے والا وہ رب ہے۔ جو بھی تم کرو گے دنیا کو سیٹسفائیڈ کر سکو گے، اللہ کو نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین انسانوں میں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔